السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 29 کی دوسری سورہ سورۃ القلم کا آغاز کر رہے ہیں، اور سورۃ القلم یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر 52 یعنی 52 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون یا اس جیسے حروف جو قرآن میں آئے ہوئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، حروف مقطعات، یعنی اللہ اعلم بمرادی، ان کا معنی، ان کا مفہوم کیا ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ کے سوا ان کا صحیح معنی اور مفہوم کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس چیز کی قسم کہ جو کچھ وہ لوگ لکھتے ہیں۔ کون لوگ؟ مراد فرشتے ہیں، مراد فرشتے ہیں کہ جو بھی وہ لوگ لکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس چیز کی قسم کھائی ہے۔ اب اس آیت کے اندر، پہلی آیت میں اللہ رب العالمین دو چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ پہلی چیز قلم کی، اور دوسری چیز جو اللہ قسم کھا رہے ہیں اس چیز کی کہ جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ قلم کی اہمیت اللہ رب العالمین نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس لحاظ سے قلم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اس کے ذریعے یعنی قلم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں جس قلم کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس سے مراد وہ خاص قلم اور خاص پین ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا بیان کیا، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اس سے کہا اکتب، تو لکھ، تو اس نے کہا کہ میں کیا لکھوں، تو اللہ نے کہا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب لکھ دے، وہ سب نوٹ کر دے۔ تو قلم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم جو ہے اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے جو ہے خشک ہو گئے، یعنی اب لکھنے پڑھنے کا کام جو ہے ختم ہے، جو کچھ لکھا جانا تھا وہ اس قلم نے لکھ دیا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی خاص قلم کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ تو دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ ہر طریقے کے قلم کی اور یا اس خاص قلم کی اللہ نے قسم کھائی۔ بہرحال اس سے قلم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ وما یسطرون، اور اس چیز کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جس سے وہ جو کچھ وہ لوگ لکھتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر ہم قسم کب کھاتے ہیں؟ دنیا کے اندر ہم لوگ قسم اس وقت کھاتے ہیں کہ جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں جو ہے شدت سے بتانا ہو، اس کی اہمیت بتانا ہو، اور سامنے والی بات کو جو ہے ہم زیادہ اہمیت کے، زیادہ امپورٹنس کے ساتھ جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ تو ایسے ہی اللہ جو اگلی بات بیان کر رہے ہیں اس سے پہلے اللہ نے قسم کھائی۔ اگلی بات کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ قسم کا جواب ہے، یعنی جو ایک تو ہوتا ہے قسم، پھر اس کے بعد اس کا جواب ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، تو پہلے قسم اس کے بعد جواب۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے قلم کی اور اس چیز کی جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں اس کی قسم کھائی، اور اس کے بعد کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت، اس کے فضل، اس کے احسان سے پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ مکہ کے کافروں کا رد ہے، ان کے قول کی تردید ہے۔ مکہ کے کافر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پاگل ہے، مجنون ہے، تو اللہ نے قلم کی قسم کھا کر کے کہا نہیں نہیں، اللہ کے فضل سے آپ پاگل اور مجنون نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک البتہ آپ کے لیے یقیناً اجر ہے غیر ممنون۔ کیسا اجر ہے؟ غیر ممنون کہتے ہیں نہ ختم ہونے والا، جس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انلمیٹڈ۔ آپ کے لیے بے شک یقیناً کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کی جو ذمہ داری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی، جو مشن دیا گیا، اس مشن کو پورا کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑی، دشمنوں کی باتوں کو سننا پڑا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام کاموں کا اتنا بڑا اجر دیا آپ کو کہ کہا آپ کے لیے کبھی بھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں کی باتوں سے زیادہ پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ کے فیصلے پر صبر کریں۔ اللہ رب العالمین یقینی طور سے آپ کا مقام بلند کرنے والا ہے اور آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز بیان کی اللہ نے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ یقیناً بہت بڑے اخلاق پر ہیں، بہت بڑے اخلاق پر ہے، عمدہ اخلاق پر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسلام ہے، دین ہے یا قرآن ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے احسان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تھے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی عمدہ اخلاق کے اور بہترین کیریکٹر کے مالک تھے۔ یہ دیکھیں، یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عمدہ تھے کہ جب پوچھنے والے نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا تھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو کچھ ہے وہ تمام باتیں، وہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، یعنی مکمل قرآن کا عکس تھے، مکمل قرآن کی کاپی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری خوبیاں موجود تھی اور ساری بری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اب جو ہے یہ پہلے قسم کھایا، قسم کا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی کہ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور نمبر 3 آپ بہت بڑے اخلاق پر، اگر یہ لوگ آپ کے اخلاق پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ لوگ پاگل کہتے ہیں تو اللہ کی نعمت سے آپ پاگل نہیں ہیں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا تو گھبرائیے نہیں، آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اب پھر کیا کہتے ہیں، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ سب بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ کیا دیکھ لیں گے؟ یعنی جب بہت جلد جب حق واضح ہو جائے گا اور باطل جو ہے ہار جائے گا، حق کو کامیابی ملے گی اور دین تمام لوگوں پر غالب ہو جائے گا، اور یہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کا دین جو وہ پیچھے رہ گیا، تو بہت جلد یہ مرحلہ، یہ منظر، یہ سین آپ بھی دیکھیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے۔ اور اس کا ایک نظارہ کہاں دیکھنے کو ملا؟ جنگ بدر کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، پھر بھی کفار مکہ نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اتنی عظیم کامیابی دی کہ جنگ بدر کے دن کو اللہ نے سورۃ الانفال میں یوم الفرقان کہا فرق کرنے والا یہ دن تھا، جس دن واضح ہو گیا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ آج پتا چلے گا کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، تو اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، پتا یہ چلا کہ مسلمان حق پر تھے اور کافر جو ہے وہ باطل پر تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے کی آیت میں کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہو گئی، یعنی جب حق واضح ہو جائے گا تو مطلب آٹومیٹک ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ ان کو معلوم ہوگی بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون ہے جو ہے جس کی عقل جو ہے ختم ہو چکی، یعنی پاگل، یہ لوگ پاگل کہتے تھے نا، تو اسی سینس میں اللہ نے جواب دیا۔ اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، الجزاء من جنس العمل، جیسا آپ نے کیا ہے اسی کے لیول کا آپ کو بدلہ جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، تو اسی حساب سے اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ معلوم پڑ جائے گا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون جو ہے وہ فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی آیت آپ دیکھیں
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اس میں کیا ہے؟ بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، ان لوگوں کو جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ہدایت والے ہیں. یعنی اس کے اندر اللہ نے واضح طور سے، یعنی اگر کفار مکہ آپ کو جو ہے یہ کہتے کہ آپ ہدایت پر نہیں ہیں یا آپ بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ لوگ اپنے آپ کو حق والا سمجھتے تھے، تو ایسی صورت میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے رب کو بخوبی معلوم ہے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اور گمراہ کون ہے، ہدایت والا کون ہے، یہ آپ کے رب کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اہم جو ہے منظرنامہ ذکر کیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو کئی ایک مرتبہ ایسا آیا کہ مختلف طریقوں سے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورغلانے کی اور آپ کو اپنی سازش میں جو ہے پھنسانے کی کوشش کی. ایسا کئی مرتبہ ہوا اور کئی ایک چالیں ان لوگوں نے چلی. ایک چال جو ان لوگوں نے چلی وہ چال کیا تھی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کریں، اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ آپ کا دین سچ ہے تو چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ کچھ دنوں تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، کچھ دنوں تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. تو اس طریقے سے ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، ہمارے درمیان کسی طرح کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا. بھائی آپ بھی خوش، ہم بھی خوش، آپ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے معبود کو برا نہیں کہیں گے. آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں تھوڑے دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، تو معاملہ ختم ہو جائے گا. تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہا کہ فلا تطع المکذبین، فلا تطع المکذبین، کہ آپ جھوٹ بولنے والوں کی بات مت مانیے، ان کی اطاعت مت کیجیے اور ان کی بات کو قبول مت کیجیے. ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ چاہتے ہیں لو تدہنوا فیدہنون، کہ اگر آپ بھی تھوڑے ڈھیلے سستی کریں، یعنی ادھانا یدھنو کا مطلب ہوتا ہے سستی کرنا، لیکن سستی کرنے کا مفہوم یہاں ہے ڈھیلا پڑ جانا. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں فیدہنون، تو وہ لوگ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ان لوگوں نے جو آفر رکھا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، تو اسی واقعے کا یہاں اللہ نے ذکر کیا جس کو اللہ نے سورۃ الکافرون میں اس موقع سے پوری سورہ نازل کی تھی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. بھائی دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہے. اور مزید یہ کہ اللہ نے ان لوگوں کو جھوٹا کہا کہ اگر مطلب نعوذ باللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مان بھی لیتے کہ چلو بھائی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے معبود کی عبادت کر لیں گے، یہی ہمیں چاہیے تھا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ اپنی بات سے پھر جاتے، یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. فلا تطع المکذبین، لہٰذا آپ جھوٹ بولنے والوں کی باتیں مت مانیے، ان کی باتوں کو قبول مت کیجیے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ دین کے معاملے میں کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرنا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ہمارا تنہا اکیلا ایک سچا حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھکا جائے گا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا اس سے تعلق سے آفر رکھ دے. یہاں تک کہ اللہ نے پارہ نمبر 3 کی آخری آیت میں کہا کہ اس ایمان اور اس عقیدے کی دولت کے مقابلے میں زمین کے برابر بھی سونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. زمین کے برابر سونا کسی کے پاس ہو اور کسی کے پاس ایمان کی دولت ہو، تب بھی زمین کے برابر سونے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اور ایک کافر بندہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ نے کہا اگر مان لو کہ وہ زمین کے برابر سونا لا کر کے دے اور کہے کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لو اور بدلے میں یہ سونا لے لو، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس بندے کی اس بات کو فلن یقبل، کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد آگے بڑھیں تو عقیدے کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے. ایمان، ہدایت، صراط مستقیم پر ہونا یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کسی کے پاس کچھ نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد آگے بڑھیں تو اللہ نے ایک ایسے انسان کا تذکرہ کیا ہے جو مکہ کے اندر رہا کرتا تھا، جس کا نام ولید بن مغیرہ ہے، یا اور بعض لوگوں نے دوسرے نام بتائے. بہرحال وہ جو کوئی بھی ہو، وہ اتنا کمینہ، اتنا بدمعاش تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. حلاف کہتے ہیں بہت زیادہ قسمیں کھانے والا.
اسی سے حلف ہے یعنی حلف لینا یعنی قسم لینا. تو یہ حلاف جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر. تو حلاف کہتے ہیں بہت زیادہ قسم لینے والا, بہت قسمیں کھانے والا. اور مہین کہتے ہیں ذلیل آدمی, گھٹیا آدمی, بالکل جو ہے ایک دم پرلے درجے کا. تو اللہ نے کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, بہت زیادہ قسم کھانے والے ذلیل انسان کی بھی بات مت مانی ہے. پھر اس کے بعد تیسری صفت اس کی بیان کی. حلاف ایک ہو گیا یعنی بہت زیادہ قسم کھانے والا, مہین ذلیل. تیسرا کہا حماز, حماز یعنی عیب جوئی کرنے والا, کسی کے عیب کو بیان کرنے والا. نمبر 4 مشاء بنمیم, چغل خوری کرنے والا. نمبر 5 مناع للخیر, خیر کی چیزوں کو, بھلائی کی چیزوں کو روک لینے والا. معتدن, حد سے تجاوز کرنے والا. اسیم, گنہگار. کتنے ہو گئے؟ حلاف, مہین, حماز, مشاء بنمیم, مناع للخیر, معتدن, اسیم. 7 ہو گئے. 8ویں صفت اللہ نے بیان کی عتلم, عتلم بد مزاج یعنی برے مزاج کا ہے. بعد ذالک, اور اس کے بعد کیا ہے؟ زنیم, بد اصل بھی ہے, اس کے نسل کا بھی پتہ نہیں کہ کس خاندان سے, کس کا بیٹا ہے, مطلب حرام کا ہے کہ حلال کا, یہ بھی نہیں پتا ہے, یہ بھی نہیں پتا ہے. تو ایک تو مطلب یہ کسی خاص بندے کی بات ہو رہی ہے, لیکن کسی خاص بندے کے نام کو سامنے رکھ کر کے سارے کافروں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاپلوسی کرتے, یا آپ کو آفر دے رہے ہیں کہ ایسا کر لو, ایسا کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اور یہ اور وہ نہ جانے کیا کیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگ جن کے اندر یہ جو ہے برائیاں موجود ہوں, قسم کھانے والے, ذلیل اور عیب جوئی کرنے والے اور چغل خوری کرنے والے, بھلائی کی چیزوں کو روک لینے والے, حد سے تجاوز کرنے والے, گنہگار, اور پھر اس کے بعد بد مزاج, اور جو ہے پھر اس کے بعد بد اصل, جن کی نسل کا بھی کچھ پتا نہیں ہے. یہ گھمنڈ کرتے ہیں کس بات پر؟ انکانا, یعنی یہ لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور یہ سارے مطلب اکڑ کر چلتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے رکھتے ہیں. کیوں؟ انکانا ذا مال و بنین, اس لیے کہ وہ مال والا ہے اور اولاد والا ہے, یعنی اس کے پاس اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے, اولاد دے رکھا ہے. اس بنیاد پر وہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے روک کر کے حد سے تجاوز کرتا ہے, سرکشی کرتا ہے. حالانکہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور کفران نعمت سے, نعمتوں کی ناشکری سے اس کو بچنا چاہیے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو کئی ایک آیتوں میں جو باتیں بیان کی نا, اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ خرابیاں جتنے زیادہ بڑے پیمانے پر ہو, وہ اتنا ہی زیادہ بدمعاش, وہ اتنا زیادہ کمینہ ہے. اور جس کے اندر مال اور اولاد زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر اتنے ہی زیادہ ممکن ہے کہ یہ صفات پیدا ہو جائے. لہٰذا آپ اس کے ظاہری رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر کے اس کی بات مت مانیے, بلکہ ایسے تمام لوگوں کو اوائڈ کیجئے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, بلکہ وہ اتنا زیادہ ڈھیٹ ہے, اتنا زیادہ تکبر کرنے والا ہے, اتنا زیادہ بدمزاج ہے کہ جب اس پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ قال اساطیر الاولین, اسطورہ جمع اساطیر کہتے ہیں کہانیاں, کہانیاں, اسٹوریز جو بنا لیتا ہے انسان خود سے. تو اساطیر, اسطورۃ جمع اساطیر مطلب کہانیاں, جس کو انسان من گھڑت کہہ لے آپ, اور الاولین یعنی پہلے کے لوگوں. تو جب ہم اس پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا پہلے کے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ سنسمہ علی الخرطوم, ہم اس کی سوڈ یعنی یہ جو ابھرا ہوا ہے ناک, مراد ناک ہے, ہم اس کی سوڈ پر داغ دیں گے, مہر لگا دیں گے, نشان لگا دیں گے. اس سے کئی ایک باتیں مراد لی گئی. کئی ایک جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جنگ بدر میں ان کافروں کے ناکوں, ان کافروں کی جو ناکیں تھی ان کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا, اس پر تلوار مارے گئے, نشان لگایا گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ناک پر جو ہے وہ نشان لگا دے گا, اس سے وہ لوگ پہچان لیے جائیں گے. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں کے چہرے جو سیاہ ہوں گے. بہرحال جو بھی معنی مفہوم ہو, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو پہلے کے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں, ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین انتقام اور بدلہ لینے والا ہے.
اب یہاں پر آیت نمبر 16 تک ہم پہنچ چکے ہیں. آیت نمبر 17 سے لے کر کے آگے کی کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص واقعہ بیان کیا ہے، ایک خاص پس منظر میں. آیت نمبر 33 تک، آیت نمبر 17 سے لے کر کے 17 سے لے کر کے آیت نمبر 33 تک اللہ رب العالمین نے خاص واقعہ بیان کیا ہے. جی چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آگے کی جو تقریباً 17 آیتوں میں جو ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے یمن کا ایک آدمی تھا. یمن کا ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک بہت مشہور باغ تھا. آپ لوگوں نے واقعہ سن رکھا ہوگا. اس کے پاس بہت لمبا چوڑا ایک بہت بڑا باغ تھا اس کے پاس. تو جو اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے وہ ایک باغ والوں کے قصے کے نام سے مشہور ہے، اصحاب الجنہ، باغ والوں کا قصہ. یمن جو علاقہ ہے وہاں سے کچھ دوری پر یہ باغ تھا. اس کا جو مالک تھا وہ مالک بہت اچھا تھا. اس کے باغ میں سے جس چیز کا بھی باغ تھا، یعنی پھل فروٹ وغیرہ اس میں سے آتے تھے، تو اس میں سے غریبوں اور مسکینوں پر بھی وہ خرچ کیا کرتا تھا. لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی اولاد اس کے مال کی وارث بنی، تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں مال بہت ہوتا ہے لیکن انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا لیس الغنا عن کثرۃ المال، مال کے زیادہ ہونے سے انسان مالدار نہیں ہوتا، ولکن الغنا غنى النفس، اصل مالداری دل کی مالداری ہے. اسی لیے کسی نے بہت شاندار جملہ کہا ہے کہ بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال کے سوا کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے. دل نہیں ہے، خرچ کرنا نہیں ہے، اور یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس. اتنے غریب ہوتے ہیں کہ صرف مال ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو یہاں پر ذکر کیا، حدیث کے اندر بیان کیا کہ اصل مالداری دل کی مالداری. تو اس کا بات تو جو بھی پھل آتا تھا اس میں سے غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتا تھا. لیکن اولاد جب وارث بنی تو اولاد نے کہا بھائی اس میں سے ہمارا خرچہ مشکل سے چلتا ہے تو ہم غریبوں اور مسکینوں کو کیسے دیں. تو ان لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس بار جب باغ کا پھل تیار ہوگا تو صبح صبح بالکل ہم جائیں گے رات کی تاریکی میں، وہ پورے باغ کا جو پھل وہ توڑوا لیں گے. یعنی جس سے بھی کام لیا جاتا تھا، یعنی پھل توڑوانے کا سارا کام لیا جاتا تھا. تو کہا کہ ہم جا کر کے یہ سارا کچھ کر لیں گے. اب ان لوگوں نے ارادہ بھی کر لیا، اور ارادہ کر لینے کے بعد وہ لوگ نکلے بھی. اور جب نکلے آگے بڑھے تو جب اپنے باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رات میں ہی عذاب آ گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. ایسا نہیں تھا کہ مطلب وہ بالکل جو ہے وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، ان کے دل میں بس بات آئی تھی اور ختم ہو گئی. نہیں، بالکل کرنا چاہ رہے تھے. اس کے لیے قدم بھی بڑھایا، اس کے لیے گئے بھی وہاں تک، گئے بھی، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے. تو بہرحال جب وہاں تک پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو ان لوگوں کو ایسا لگا کہ راستے بھٹک گئے ہیں. تو کسی نے کہا نہیں راستہ نہیں بھٹکے، بلکہ جو ہے ہمارے باغ سے ہم کو محروم کر دیا گیا ہے ہماری غلط نیت اور ہماری غلط حرکت کی وجہ سے. تو اس میں ایک جو تھوڑا معتدل آدمی تھا، معتدل جو لڑکا تھا، اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس طریقے کا غلط کام مت کرو، یعنی غریبوں کا بھی خیال رکھو، اللہ کا خیال رکھو، اللہ دینے والا ہے. تو اس وقت ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے رب کی ذات پاک ہے، ہم ہی ظالم ہے. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب اس باغ سے اچھا بدلہ دے گا ہم کو، اس لیے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طریقے سے عذاب آتا ہے، اور آخرت کا عذاب جو سب سے بڑا ہے. دنیا میں عذاب آیا، انسان سنبھل گیا تو آخرت کے بڑے عذاب سے بچ سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا لو کانوا یعلمون، کہ کاش کے لوگ جان لیتے. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. یہ اختصار کے ساتھ جو فتح القدیر تفسیر ہے جو امام قرطبی رحمہ اللہ کی اور دیگر جو تفسیریں ہیں ان تمام میں یہ واقعہ موجود ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے تھوڑے زمانے بعد کا یہ واقعہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کا ہے. بہرحال یہ پوری تفصیل جو ہے وہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ نے کہا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ،
بے شک ہم نے ان کو یعنی مکہ والوں کو آزمایا، کما بلونا اصحاب الجنہ جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین جب ان لوگوں نے قسمیں کھا لی کہ یقیناً وہ لوگ اس کو یعنی باغ کے پھل کو صبح صبح کاٹ لیں گے، اتار لیں گے، ولا یستثنون اور ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو کیا مطلب غلط کام کرنے جا رہے تھے اور انشاءاللہ اگر کہہ لیتے تو غلط کام پورا ہو جاتا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں بسا اوقات بعض انسان جو ہے نا غلط کام کا ارادہ کرتا ہے، اس وقت بھی انشاءاللہ کہتا ہے، اس وقت بھی انشاءاللہ کہتا ہے، تو ظاہراً جو مطلب وہ ایک عادت کے تحت وہ کر لیتا ہے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں نے بھی ارادہ کر لیا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ نے اسی ضمن میں یہ بات ذکر کی ہے۔ بہرحال اگر وہ لوگ انشاءاللہ کہہ بھی دیتے تو اللہ تعالیٰ یقینی طور سے اس کام کو پورا نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اللہ غلط کام پر جو ہے نہ کرتا ہے، نہ غلط کام پر کسی کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون تو آپ کے رب کی طرف سے ایک جو ہے پھرنے والے نے اور طواف کرنے والے نے طواف کیا، چکر لگانے والے نے چکر لگایا، یعنی عذاب آیا۔ کب آیا؟ وهم نائمون اس حال میں کہ وہ لوگ سو رہے تھے رات کے وقت ہی۔ فاصبحت کالصریم اب جب صبح ہوئی، اچھا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ عذاب آئے، پھرنے والا کون ہے؟ طائفون یعنی چکر لگانے والے سے مراد کون ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آئے، اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا اور انہوں نے اس پورے باغ کو جو ہے تہس نہس کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جب وہ لوگ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم اب جب صبح ہوئی تو فاصبحت کالصریم اچھا باغ کی حالت اللہ بتا رہے ہیں کہ اس عذاب کے آنے کے بعد وہ باغ ایسے ہو گیا کالصریم جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، کھیتی کو کاٹ دیا جائے تو کچھ بھی نہیں موجود ہوتا ہے وہاں پر، بس خالی کھیتی کا نام و نشان ہوتا ہے، ایسے ہی وہ جو ہے زمین ہو گئی، وہ باغ ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین اب جب صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی یعنی بالکل جو ہے فجر سے پہلے کا وقت، ان لوگوں نے صبح کے وقت ایک دوسرے کو آوازیں دی اور کیا کہا؟ انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین اگر واقعی تمہیں پھل اتارنا ہے تو چلو صبح صبح اپنی کھیتی پر اپنے باغ کی طرف چل پڑو۔ فانطلقوا وهم یتخافتون وہ لوگ جو ہے چلنے لگے، وهم یتخافتون اور چپکے باتیں کر رہے ہیں، یعنی جیسے گلیوں سے گزرتے ہیں نا رات کا وقت ہو تو دھیرے دھیرے بولو، کہیں آزو بازو والے سن لے ہماری بات سنیں گے تو وہ بھی پیچھے آ جائیں گے۔ تو وہ چل رہے تھے اپنے علاقے سے نکل کر کے باغ کی طرف جا رہے تھے اور چپکے باتیں کر رہے تھے تاکہ ان کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین اور کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے آج کے دن تمہارے اوپر کوئی مسکین داخل نہ ہو، یعنی مانگنے کے لیے باغ میں کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آ جائے۔ وغدوا علی حرد قادرین حرد کا مطلب ہوتا ہے بخیلی کرنا، روک لینا۔ وغدوا اور وہ لوگ صبح گئے علی حرد بخیلی کرتے ہوئے، قادرین اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قدرت رکھنے والے، یعنی ان لوگوں کو ایسا لگا کہ بھائی سب کچھ تو ہمارے کنٹرول میں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ دنیا میں آج کل ایسے موجود ہیں کہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، یہ ملک یہ حکومت سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اپنی زبان میں کہہ لیں اپنی پھرکی گھماتا ہے تو ایسے ہی چکر لگانے والا کوئی آتا ہے اور ایسے تمام ظالموں کا ٹیٹوا دبا کر کے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو جو ہے یہ لوگ سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب پاور میں ہے، طاقت میں ہے، قوت میں ہے، ہم سب کا جو چاہے وہ کر لیں گے، سب کا جو بگاڑنا چاہے بگاڑ لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی پاور بہت زیادہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال فلما رأوها قالوا انا لضالون تو جب ان لوگوں نے اس کو دیکھا، کس کو؟ باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون تو کہنے لگے کہ یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں، یعنی مطلب وہاں پر پورا باغ جو ہے تباہ و برباد ہو چکا تھا، جل کر راکھ ہو چکا تھا، یا تباہ و برباد اسے دیکھا، راکھ دیکھا یا تباہ و برباد اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تو پہلے یہ کہنے لگے کہ ہم تو لگتا ہے راستہ بھٹک گئے۔ تو کہا نہیں، روزانہ اسی مطلب ہمارا روز کا آنا جانا ہے، ہمارا باغ ہے، ہم اپنے باغ کا راستہ اپنے گھر کا راستہ کوئی بھولتا ہے؟ نہیں، جہاں روزانہ جانا ہو، جس راستے کو ہم جانتے ہو اس پر تو آنکھ بند کر کے چلے جائیں گے، مطلب ہمیں یقین ہے کہ یہی ہمارا راستہ، یہ ہمارا باغ ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہی ہمارا کھیت ہے، سب کچھ ہے۔ تو کہا پہلے تو یہ لگا کہ راستہ بھٹک گئے، پھر یہ لگا نہیں راستہ نہیں بھٹکے، بل نحن محرومون بلکہ ان لوگوں نے کہا نہیں ہم تو محروم کر دیے گئے، یعنی ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے، ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے، یعنی
یعنی ان لوگوں نے جب غور کیا تو یہ سمجھ گئے کہ ہماری غلطی کی سزا ہم کو ملی ہے کہ ہمارا باغ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آگے قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اوسط کہتے ہیں درمیان والا، ایک ہوتا ہے فرسٹ، ایک لاسٹ، ایک مڈل، فرسٹ لاسٹ مڈل، تو اوسط جو ہے مڈل کا مطلب ہوتا ہے بیچ والا، درمیان والا، یعنی جو بالکل نہ بہت زیادہ اتاولا تھا نہ بہت زیادہ جو ہے وہ چپ تھا، بلکہ درمیان والا تھا، اوسط تھا، اچھا تھا جو۔ اس نے کہا الم اقل لكم لولا تسبحون، کیا میں نے تم لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا، یا میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا تھا کہ لولا تسبحون، کہ تم لوگ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو، یعنی تم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا بعض لوگوں نے تسبیح سے مراد انشاءاللہ کہا کہ تم لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ بہرحال قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، انا كنا ظالمین، ہم ہی ظالم ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو ان لوگوں نے جو ہے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ان میں سے بعض نے بعض کو ملامت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو وہ آپس میں ملامت کرنے لگے، اور ملامت کرتے ہوئے، لان تان کرتے ہوئے ایک دوسرے کے کی طرف اپنا چہرہ جو ہے وہ گھمایا، رخ کیا، اور پھر کہا یا ویلنا انا کنا طاغین، اے ہائے افسوس، بے شک ہم ہی سرکشی کرنے والے تھے، ہم ہی حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اور پھر ان لوگوں نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد اس کے بعد کی آیت ہے کہ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے یا امید، اللہ کی ذات سے امید ہو تو اس کا مطلب یقین، یعنی کیا پتا، ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، یعنی دنیا کے اندر ہماری غلطی کی وجہ سے ہمارا باغ چلا گیا، لیکن ممکن ہے کہ ہماری توبہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بہترین باغ عطا کرے۔ یہ دیکھیں، یہ اصل خوبی، غلطی کی وجہ سے کوئی سزا مل گئی دنیا میں تو اس سے پلٹ کر آ جانا چاہیے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی غلطی کی وجہ سے کوئی چھوٹی سزا ملی ہو دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ نے سورہ سجدہ میں کیا کہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم یقیناً ضرور ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے عذاب اکبر سے پہلے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، غلطی کرنا چھوڑ دیں۔ تو اگر کسی گناہ، کسی غلطی کی وجہ سے اللہ کسی چھوٹی مصیبت میں، کسی چھوٹے عذاب میں ڈال رہا ہے تو جو ہے پہلے اس چیز کو قبول کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ چلے اللہ نے ہماری غلطی کی وجہ سے ہمیں یہ سزا دی، تو امید ہے کہ جو ہم نے توبہ کر لیا ہے اس توبہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے کہیں بہترین بدلہ ہمیں قیامت کے دن دے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہی کہا ان لوگوں نے کہ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر جو ہے بدل کر کے دے، انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم لوگ جو ہے اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، خواہش کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک العذاب، اسی طریقے سے عذاب آتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب یہ بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کی یہ لوگ جان لیں۔ اس طریقے سے یہ واقعہ جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا یہ جو ہے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں کئی ایک اسباق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں جو ہے ہمارے آبا و اجداد جو نیکیاں کرتے آ رہے تھے، جو ہمارے ابا کوئی خیر کا کام کر رہے تھے، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں پیسہ دے رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں یہ کام کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ کسی غریب کو دے رہے تھے، رشتہ دار میں کوئی یتیم تھا، رشتہ دار میں کوئی محتاج ضرورت مند تھا یا تھی، اور ہمارے والد صاحب یا ہمارے جو بھی جن سے بھی ہمارا جو ہے خونی رشتہ ہے وہ کر رہے تھے، تو ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، اس میں جو ہے اس چیز کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے اگر اللہ نے استطاعت دے رکھی ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کبھی بھی غلط کام کا اس طریقے سے پختہ ارادہ نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل اس کے لیے ٹھیک ہے دل میں آ جانا الگ بات ہے، سوچ لینا الگ بات ہے، لیکن بالکل اس کے لیے ارادہ کر لینا، اس کے لیے کوشش بھی کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یقینی طور سے یہ چیز غلط ہے، اور امید ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین سزا بھی دے جیسا کہ ان لوگوں کو دیا۔ تیسری بات، جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہہ لیں، لیکن غلط کام کے ارادے کے وقت انشاءاللہ اگر کہہ بھی لیا آپ نے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھے کام کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے انشاءاللہ کہہ لیں۔
چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر بہت بڑا ہے، انسان کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب چاہے سزا دے سکتا ہے، حالانکہ وہ اللہ اکثر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ وہ چاہے تو ایک مکھی کے ذریعے، ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دے، اور اس کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف طریقے کے عذاب کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آتا ہے تو ایسی صورت میں دنیا کے جو ہے آپ کتنی بھی پلاننگ کر لیں، کتنے بھی بڑے بڑے منصوبے کیوں نہ بنا لیں، لیکن زمین والوں کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب آسمان والا اپنا کام کرتا ہے اور جب آسمان والا اپنی تدبیر جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں خواہ معاشرہ سماج کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے، لیکن کچھ نہ کچھ اچھے لوگ رہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ برے نہیں تھے، اس میں ایک آدھ جو ہے وہ اچھا بھی تھا جو پہلے سے ان لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں، لیکن چونکہ وہ سب آپس میں بھائی تھے، اولاد تھے کسی باپ کے، تو وہ بیچارہ مجبور ہو کر کے آ گیا ہوگا کہ چلو سارے لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ چلے جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مطلب ایسا نہیں ہے۔ ہر سماج میں، ہر معاشرے میں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی اچھا اور اچھے لوگ رہے ہیں۔ جب سارے برے کے برے لوگ رہ جائیں گے زمین پر تو ایسی صورت میں اس وقت قیامت آئے گی، اس لیے کہ جب تک کوئی اچھا انسان موجود ہے قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ اس سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ گرچہ کتنے اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب عذاب آتا ہے تو عذاب کی چپیٹ میں اچھا انسان بھی آ جاتا ہے، اور جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو وہاں لوگوں کے عمل کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب جو عذاب آیا ہے تو اس میں سارے کے سارے لوگ برے تھے، بلکہ جیسے سیلاب آتا ہے کبھی کبھار یا زلزلہ آتا ہے کبھی کبھار تو اس میں اچھے لوگ بھی چلے، اسی لیے اللہ نے کہا نا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے، اس عذاب سے، اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ جو صرف ظالموں کے لیے نہیں آتا۔ اس لیے ایک محاورہ ہے کیا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے، اس کی کیا غلطی ہے، لیکن چونکہ وہ چلا گیا اسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی پس جاتا ہے۔ ایسے ہی اچھے لوگ بھی برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا اسی سماج کا حصہ ہونے کی وجہ سے چپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کے عمل کے حساب سے وہاں فیصلہ ہوگا۔ ایک اور اہم بات جو معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اگر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو الحمدللہ یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ توبہ کرنے سے پچھلے جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آگے اللہ رب العالمین کی مدد ملتی ہے اور قیامت کے دن اس کا فائدہ ہوگا۔ تو جو ہے غلطی کا احساس دنیا میں ہو گیا تو توبہ کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات معلوم ہے کہ دنیا میں اگر غلطی کا احساس ہو گیا تب تو بہتر ہے، آخرت میں غلطی کا احساس ہونے سے کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ سورۃ الملک میں ہم نے پڑھا کہ جہنمی جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، افسوس بھی کریں گے اور ان کو غلطی کا احساس بھی کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا، سمجھا ہوتا تو آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ دنیا میں غلطی کا احساس ہو گیا تو اچھی بات ہے، ورنہ افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں وقت گزر جانے کے بعد۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر دنیا میں انسانوں کے گناہوں پر ان کو سزا دیتا رہتا ہے، لیکن آخرت میں وہ بڑے عذاب میں یعنی جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو مبتلا کرے گا جو گناہ، کفر اور شرک کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا لو کانوا یعلمون، انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اور ان کے لیے کیا برا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ساری باتیں محفوظ ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا آیت نمبر 33 تک۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں مطلب یعنی نیکسٹ منگل بدھ جمعرات ہماری کلاس ہے ویکلی، تو انشاءاللہ منگل کو جو ہے ہم آپ لوگوں سے پھر جوائن ہوں گے، آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ کلاس ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ منگل کو آپ سے پھر سے جوائن ہوئیے، کلاس میں لنک شیئر کی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے سیکھتے رہیے اور قرآن کی باتیں جانتے رہیے، آگے پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ القلم کی بقیہ آیتیں ہوں گی اور پھر سورۃ الحاقہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔